खुदा यसु मसीह में आप सबको मेरे से सलाम। खुदा का शुक्र हो, खुदा के फजल और रहम के लिए जो उसने हमसे प्यार किया हुआ, उसकी मोहब्बत के लिए खुदा का मैं शुक्र करता हूँ। आज मैं खुदा का शुक्र करता हूँ और आप सबको क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च इंटरनेशनल की टीम की तरफ से सलाम पेश करता हूँ। आप ज़रूर कमेंट के ज़रिए से, ईमेल के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से हमें आगाह करें किस तरह हम आपके लिए बरकत का बायस बन रहे हैं, ताकि हम और ज़्यादा आपके लिए दुआ भी कर सकें और खुदा के कलाम की खिदमत भी करते रहें। खुदावंद आपको बरकत दे। आज मेरे अजीज़ों, हम बात करेंगे खुदावंद में मसरूर रहने के फ़वाइद। हम अक्सर ये आयत पढ़ते भी हैं, हम खुदा के कलाम में से ज़बूर 37 उसकी चौथी आयत में से, और अक्सर बहुत दफ़ा हमने सुना भी है कि खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वो ही सब कुछ करेगा। बेशक ये बड़ा खूबसूरत वादा है खुदा का कि खुदावंद में मसरूर रहे तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। कौन सा दुनिया में ऐसा शख्स है जो नहीं चाहता कि उसकी दिल की ख्वाहिशें पूरी हों, उसका घर बने, उसके बच्चे तरक्की करें, या वो सरफराज हो, उनके माली हालात अच्छे हों, वो तंदुरुस्त सेहतमंद रहे। हर एक की ख्वाहिश है, उनके दिल की ख्वाहिशें हैं कि वो तरक्की करें, आगे बढ़ें, उनके घर में, उनकी ज़िंदगी में, उनकी औलाद नस्लों में, उनके वालिदैन में खुदा की बरकत ठहरे। और ये दिल की जो मुरादें हैं, ख्वाहिशें हैं, हर कोई चाहता है उनकी पूरी हो। लेकिन खुदा एक जो उसके लिए शर्त रख रहा है वो ये है कि खुदावंद में मसरूर है। और मसरूर रहने का मतलब क्या? मगन रहे, खुदावंद में शाद मान रहे, खुदावंद में मगन रहे, खुदावंद में शाद मान रहे, तो खुदा तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। और खुदा फिर आगे लिखे, अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वो ही सब कुछ करेगा। खुदा सब कुछ कर सकता है, लिखे खुदा से सब कुछ हो सकता है। और फिर आया है कि जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। तो मैं आज एक सवाल रखता हूँ और सवाल पर हम गौर खोज करेंगे थोड़ी देर के लिए कि हम किस तरह खुदावंद में मसरूर रह सकते हैं। हम किस तरह खुदावंद में मसरूर रह सकते हैं। तो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि खुदावंद में मसरूर रहे तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। तभी खुदा हमारे दिल की मुरादें पूरी करेगा जब हम खुदावंद में मसरूर रहेंगे। तो फिर सब सवाल करते हैं कि हम किस तरह खुदावंद में मसरूर रह सकते हैं। अय्यूब 22 बाब उसकी 21वीं से 30वीं आयत तक खुदा रुल कुस की तहरीक से यहाँ पर मुझसे और आपसे कलाम कर रहा है। अय्यूब 22 बाब और उसकी 21 से 30वीं आयत तक हम पढ़ते हैं। 22 बाब से और उसकी 21वीं आयत से 30वीं आयत तक लिखा, उससे मिला रह तो तू सलामत रहेगा और इससे तेरा भला होगा। उससे मिला रह, तू सलामत रहेगा, इससे तेरा भला होगा। मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि शरीयत को उसी की जुबानी कबूल कर और उसकी बातों को अपने दिल में रख ले। अगर तू कादिर मुतलक की तरफ फिरे तो बहाल किया जाएगा, बशर्त के तू नाराज़गी को अपने खैमों से दूर कर दे। तू अपने खजाने को मिट्टी में और ओफीर के सोने को नदियों के पत्थरों में डाल दे, तब कादिर मुतलक तेरा खजाना और तेरे लिए बेश कीमत चांदी होगा, क्योंकि तब ही तू कादिर मुतलक में मसरूर रहेगा और खुदावंद की तरफ अपना मुंह उठाएगा। तू उससे दुआ करेगा और वो तेरी सुनेगा, और तू अपनी मन्नतें पूरी करेगा। जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी, और नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। जब वो पस्त करेंगे तू कहेगा बुलंदी होगी, और वो हलीम आदमी को बचाएगा। और 30वीं आयत, और वो उसको भी छुड़ा लेगा जो बेगुनाह नहीं है। हाँ, वो तेरे हाथों की पाकीज़गी के सबब से छुड़ाया जाएगा। आमीन, 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 आमीन। कितना खूबसूरत खुदा के कलाम में रुल कुस की तहरीक से खुदा का बंदा जो है मुझे और आपको वाज़ह कर रहा है कि हम किस तरह खुदा में मसरूर रह सकते हैं। तो पहली बात वो कह रहा है कि उससे मिले रहकर हम खुदा में मसरूर रह सकते हैं। मतलब कैसे? हर उस काम को छोड़कर जो मुझे और आपको खुदा से जुदा करता है, बदी को जो पसंद नहीं करता खुदा, तो बदी को छोड़कर हम खुदा से मिले रह सकते हैं। तो जब हम बदी में जिंदगी गुजारते हैं तो खुदा हमारी जिंदगी में नहीं होता, और जब हम फर्माबरदारी में खुदा की पाकीज़गी में जिंदगी गुजारते हैं तो खुदा हमारे
ساتھ ہوتا ہے، اس سے ملے رہ کر ہم خدا میں مسرور رہ سکتے ہیں جب اس کے ساتھ جڑے رہے۔ مطلب ہر وہ چیز جو مجھے اور آپ کو خدا سے دور کر رہی ہے، ہم نے ان کو یسوع کے نام سے دعا کرنی ہے کہ خدا یہ چیزیں میری زندگی سے نکل جائیں تاکہ میں اور آپ خدا میں مسرور رہ سکیں۔ لکھا ہے اور ہر اس کام کو چھوڑنا ہے ہم نے جس چیز کو جو خدا اور مجھ میں جدائی پیدا کر رہا ہے، اور پھر ہمارا کیا ہوگا؟ تب ہمارا بھلا ہوگا۔ آمین۔ تب ہمارا کیا ہوگا؟ بھلا ہوگا۔ اور پھر کلام کو قبول کر کے ہم خدا میں مسرور رہ سکتے ہیں۔ صرف سننے والا نہیں بننا، عمل کرنے والا بننا ہے۔ کلام کو قبول کر کے دیکھیں، ہم سنڈے چرچ بھی جاتے ہیں، ہم شاید کنونشنز میں، سیمینارز میں بھی جاتے ہیں، ہم پادری صاحبان کو بھی اپنے گھر بلاتے ہیں، ہم یوٹیوب کے وسیلہ سے بھی کلام سن رہے ہیں۔ یہ کلام اسی وقت میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا جب ہم کلام کو جو خدا نے مجھ سے اور آپ سے کیا ہوا ہے اسی کی زبانی قبول کر لیں گے۔ جیسے ہم کلام کو قبول کریں گے تو پھر آپ حیران ہو جائیں گے، خدا ہماری زندگی میں برکت لائے گا، ہم خدا میں مسرور رہنے والے بن جائیں گے، اور پھر ہمارے دل کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ خدا کے کلام کو قبول کریں، اسے رد نہ کریں۔ رد کیسے کرتے ہیں میں اور آپ؟ ہم اس وقت تب رد کرتے ہیں جب میں اور آپ کلام پر عمل کرنے کی بجائے کلام کو سننے والے صرف بن جاتے ہیں، اور ایسا شخص خدا سے کچھ نہیں پاتا۔ پھر خدا کی طرف واپس آ کر دیکھیں بحالی کب آئے گی؟ جب ہم خدا کی طرف مڑیں گے، خدا کی طرف واپس آئیں گے۔ کتنے لوگ ہمارے ارد گرد جو بحالی کے لیے لڑ رہے ہیں، بیماری سے بحال ہونے کے لیے لڑ رہے ہیں، قرضوں سے نکلنے کے لیے، خوشحالی کے لیے، مالی طور پہ بحال ہونے کے لیے لڑ رہے ہیں، خاندانی بحالی کے لیے لڑ رہے ہیں، مستقبل کی بحالی کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن وہ واپس نہیں آنا چاہتے، وہ اور دور جاتے جا رہے ہیں، وہ اور دور جاتے جا رہے ہیں، وہ خدا کے رستوں سے مڑ گئے۔ تو اس طرح تھوڑی خدا ہمارے دل کی مرادیں پوری، خدا ہمارے دل کی مرادیں پوری کرے گا جب میں اور آپ خداوند کی طرف مڑیں گے۔ مطلب ہم بدیوں کو چھوڑ کر، گناہوں کو چھوڑ کر خداوند کی طرف آ جائیں گے تو پھر خدا جو ہے مجھے اور آپ کو بحال کرے گا۔ خدا کی طرف واپس آنا ہے۔ کیسے آنا ہے؟ نہ راستی کو اپنے خیموں سے دور کر کے، نہ راستی کو صرف اپنی زندگی سے نہیں، اپنے خیموں سے، اپنے گھر سے دور کر کے۔ اور میں اور آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ والدین کو خدا نے یہ اتھارٹی دی ہوئی ہے گھر میں، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو ماں باپ اس کا دل خدا کی طرف یہاں تک کھول دیں، اور یہاں اس کا دل جو ہے فلموں کی طرف، ڈراموں کی طرف، دنیا کی طرف، ٹھگی کی طرف اور جسم کی خواہشوں کی طرف کھول دیں۔ یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم اپنے گھر میں ناراستی کو اپنے گھر میں آنے نہ دیں، اور اپنے گھروں سے ناراستی کو دور کریں، اپنے خیموں سے ناراستی کو دور کریں۔ پھر میں اور آپ بحال ہوں گے، پھر اولاد بحال ہو جائے گی، پھر پیسہ بحال ہو جائے گا، پھر صحت بحال ہو جائے گی، پھر کاروبار بحال ہو جائے گا، پھر ہم بحال ہوں گے، ہمارے بچے بحال ہوں گے، ہمارے گھر میں خوشحالی سرفرازی آئے گی۔ آمین۔ اور پھر آگے لکھے اپنے خزانے کو مٹی میں ڈال کر، مٹی میں ڈال دیں۔ کیسے؟ یعنی جو چیزیں ہماری نگاہ میں درست ہیں ان کو چھوڑ کر۔ کئی دفعہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ لکھا کہ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی انتہا میں موت ہے۔ کئی دفعہ کچھ کام ہمیں بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، ہم انہیں چھوڑیں، وہ ہمارے لیے خزانہ بنے ہوتے ہیں، بڑے قیمتی بنے ہوتے ہیں، ہم ان کاموں کو چھوڑیں اور خداوند کو اپنا آپ دے دیں، خدا میں مسرور ہونا شروع کر دیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے، خدا آپ کی زندگی میں جلالی کام کرے گا۔ اور پھر اسی باب میں دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ کلام میں لکھا ہے کہ جب میں اور آپ خدا مسرور کیسے رہ سکتے ہیں؟ میں نے بتایا آپ کو ہم کس طرح خدا مسرور رہ سکتے ہیں۔ پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ خدا سے ملے رہ کر ہم خدا میں مسرور رہ سکتے ہیں۔ خدا کے کلام کو قبول کر کے ہم خدا میں مسرور رہ سکتے ہیں، اور پھر خدا کی طرف واپس آ کر، مطلب بدیوں کو چھوڑ کر اور خدا کی طرف واپس آ کر اپنی ناراستی کو اپنے خیموں میں سے دور کر کے ہم خدا میں مسرور رہ سکتے ہیں، اور پھر اپنے خزانے کو مٹی میں ڈال کر ہم خدا میں مسرور رہ سکتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ خداوند میں مسرور رہنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر خدا ہمارا خزانہ ہوگا۔ آمین۔ اور جس کا خزانہ خدا ہو، کیا اس کے گھر میں کمی ہو سکتی ہے؟ کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ جس کا خزانہ خدا ہو اس کے گھر میں کمی نہیں رہ سکتی۔ خدا ہمارا خزانہ ہو جائے گا، ہم خدا سے دعا کریں گے اور وہ سن لے گا، ہم خدا سے دعا کریں گے اور وہ ہماری سن لے گا۔ جو ہم کہیں گے وہ ہمارے لیے ہو جائے گا، جو ہم کہیں گے ہمارے لیے ہو جائے گا۔ لوگ پست کریں گے، ہم بلندی کہیں گے، وہی ہو جائے گا، مطلب بلندی کی طرف خدا میں لے کے جائے گا۔ خدا مجھے اور آپ کو بچائے گا، اور آپ کی وجہ سے خدا گنہگار کو بھی چھڑائے گا۔
آپ کے ہاتھوں کی پاکیزگی کے سبب سے خدا دوسرے گنہگاروں کو بھی بچا. کتنی برکت ہے خدا میں مسرور رہنے کی، کتنی برکت ہے. میں اور آپ خدا سے وہ حاصل کر سکتے ہیں جس کی ہم خواہش اپنے دل میں کر رہے ہیں. ہم خدا میں مسرور ہونا شروع ہو جائیں. ہم اگر تھک چکے ہیں، ہم بھاگ بھاگ کے تھک چکے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس جا کر تھک چکے ہیں، ہم ڈبل نوکریاں کر کے تھک چکے ہیں، اپنے بچوں کو ڈانٹ ڈانٹ کے تھک چکے ہیں، اپنے گھر کو سنوارنے کے لیے، اپنے گھر کو بنانے کے لیے، ترقی کے لیے ہم تھک چکے ہیں اور ہم ناکام ہو چکے ہیں، تو میں آج بتانا چاہتا ہوں یہ پیغام ہمارے لیے ہے. اور یہ پیغام کیا ہے؟ پہلے ہم خدا میں مسرور ہوں، پھر خدا جو ہے ہمارے دل کی مرادیں پوری کر دے گا، پھر خدا ہماری زندگی میں جلالی کام کرے گا، روح القدس کی قدرت ہم پر سایہ کرے گی اور مسیح کے سبب سے سارے جوئے ٹوٹ جائیں گے. ہاللویا، آمین. کیا آپ تیار ہیں خدا میں مسرور رہنے کے لیے؟ کیا آپ تیار ہیں کہ آپ کے دل کی مرادیں پوری کی جائیں؟ کیا آپ تیار ہیں خدا پر اپنی راہ چھوڑنے کے لیے، خدا پر بھروسہ کرنے کے لیے؟ کیا آپ تیار ہیں اس پر توکل کرنے کے لیے؟ کیونکہ وہی سب کچھ کرے گا، اور جب وہ کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کی برکت، ترقی، خوشحالی، سرفرازی کو روک نہیں سکتی ہے. خداوند آپ کو برکت دے. خداوند آپ کے ساتھ. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس پاکستان.